حال وہاں پہ دکھائی دے رہی ہے، کوئی خوشگوار نہیں ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، ہمیں اس وقت تک اس جھگڑے کے اصل محرکات کا اندازہ اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے۔ یعنی پورا دن فائرنگ بھی شروع اور بارڈر بھی اسی طرح کھلا رہے، آنا جانا سارا مسئلے مسائل وہ بھی چل رہے، لیکن جنگ اور جھگڑے کی حالت میں بھی دونوں طرف کے عام عوام ہے۔ پہلے والے واقعے میں کم و بیش کوئی 7-8 بندے شہید ہوئے، کوئی 27-28 بندے اس میں زخمی ہوئے۔ ابھی کل کے واقعے میں پھر ایک بندہ شہید ہوا ہے، کوئی 6-7 جو ہے 10 تک وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جناب چیئرمین، یہ روز کا جھگڑا بھی کس بات پہ ہے۔ ایک بات ہم اس فلور پہ واضح کر دیں کہ آج کے افغانستان کی حکومت کے قیام کے لیے ہمارے ریاست اور ہمارے ریاستی اداروں نے کم و بیش کوئی 40 سال انتہا پسندی اور دہشت گردی کی اس پالیسی کی سپورٹ کی، جس کا خمیازہ نہ صرف ہم ملکی سطح پہ بھگت رہے ہیں، نہ صرف ہمارے ہاں فرقواریت کو فروغ ملا، نہ صرف ہمارے ہاں کلاشکوف کلچر کو فروغ ملا، نہ صرف ہمارے ہاں منشیات، دنیا جہاں کے جرائم کی جڑ ہماری اس پالیسی کا نتیجہ ہے۔ آج جب آپ نے وہاں پہ اپنی مرضی کی حکومت بنا بھی ڈالی اور وہاں پہ آپ کے اس 40 سال کے اس جھگڑے کے بعد آپ کی مرضی اور آپ کے منشا کا حکومت وہاں بن بھی گیا، یعنی جس دن کابل پہ ٹیک اوور ہوا اسی دن ہمارے اس وقت کے ایکس چیف ISI جو ہے اس نے ایک کپ چائے کا سرینا ہوٹل میں سر پہ اٹھا کے کہا کہ ہم نے کابل بھی پتہ کر لیا۔ تو آج جب آپ نے کابل پتہ بھی کر لیا، آج وہاں پہ آپ کی مرضی کی حکومت بھی ہے، تو یہ معاملات کس بات پہ؟ یہ روز آپ یقین کریں کہ کل میں خود شہر میں موجود تھا اور اس دن بھی اتفاقاً میں خود شہر میں موجود تھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس دن اور کل والے دن جس طریقے کی بمباری، جس طریقے کی آوازیں، جس طریقے کی گولے بڑے بڑے مارٹر کے وہ شہر میں پڑ رہے تھے، یعنی پورا شہر افراتفری کی نظر تھا، پورا شہر باغ دوڑ کی طرف تھا، ہر طرف افراتفری، ہر طرف باغ دوڑ، ہر طرف چیخ و پکار، ہاسپٹل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی۔ تو اس مقدس ایوان کے توسط سے ہم اپنے اداروں سے پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اصل محرکات سامنے لائے کہ اس حکومت کے قیام کے لیے آپ نے جس طریقے سے اس کا تو تہس نہس کر دیا، اس کو تو تباہ و برباد کر دیا۔ مطلب آپ کی خواہش تھی کہ وہاں پہ مجاہدین کی حکومت بن گئی، پھر آپ کی خواہش تھی کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت بن گئی، پھر دوبارہ آپ کی خواہش ہوئی کہ وہاں پہ دوبارہ طالبان کی حکومت وہ بن گئی۔ ابھی مسئلہ کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ اصل محرکات کو ان کے سامنے لائے کہ آپ کی ان سے ڈیمانڈ کیا ہے اور وہ اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے، یا ان کی کیا خواہشات ہے۔ آج تک اس سوال کا جواب دونوں طرف کے دفتر خارجہ کے لیول پہ کسی نے نہ سنا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ کوئی میڈیا پہ آ کے اس نے یہ کہا ہے کہ ہماری اس بات پہ جھگڑا ہے، لیکن روز یہ تماشا لگا رہتا ہے۔ تو جناب چیئرمین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم اس پورے ایوان سے کہ ہم اس ایوان سے ایک ایسی قرارداد پاس کر لیں کہ ہم اپنے دفتر خارجہ والوں سے پوچھ لیں کہ اس جھگڑے کی اصل وجوہات کیا ہے، جس کی نظر عام لوگ ہے، جس کی وجہ سے عام لوگ تباہ و برباد ہو رہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب چیئرمین، آج 16 دسمبر ہے، یہ انتہائی بدقسمت دن ہے اس ملک کی تاریخ میں، اور اس دن سے ہم نے دونوں حوالوں سے آج تک سبق نہیں سیکھا ہے۔ ایک، آج کے دن سکوت ڈاکہ ہوا ہے، آج بھی یہاں پہ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے، آج بھی یہاں پہ ووٹ کا تقدس بحال نہیں ہے، آج بھی یہاں پہ پارٹیاں بنائی بھی جاتی ہے، توڑی بھی جاتی ہے، حکومتیں بنائی بھی جاتی ہے، حکومتیں توڑی بھی جاتی ہے، لوگوں کے پیچھے کرداروں کے وجہ سے سب کچھ بنتا بھی ہے، توڑا بھی جاتا ہے۔ ہم نے سکوت ڈاکہ سے سبق نہیں سیکھا ہے۔ آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے اس ملک کے مقتدر قوتیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک یونین کونسل کی حد تک بھی اس کی پہنچ ہو، اور ایک یونین کونسل کا ایک کونسلر بھی ان کی طبیعت کا منتخب ہو جائے۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان جب
مشرقی پاکستان کے ساتھ مشترکہ پاکستان تھا، ایک اس وقت کی پاکستان اور ایک آج کے پاکستان کی، اور آج کے ان کے حالات اور ہمارے آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ جو قومیں، جو مملکتیں جمہوریت کی راہ پہ چلتی ہے، ووٹ کے تقدس کا احترام کرتی ہے، آزاد اور خود مختار پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں، عدل و انصاف کے اعلیٰ عدلیہ کے اس کے نظام پہ یقین رکھتے ہیں، وہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں آپ کے ہاں جوڈیشری کی مثال آپ کے سامنے ہے، یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اعظم سواتی جیسا بندہ جس کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا گیا، وہ آزاد ہو سکتا ہے، علی وزیر آزاد نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک منتخب پارلیمنٹیرین ہے۔ پارلیمنٹ کے حالات کا ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے یہ جو پرسوں ترسوں یہاں پہ قرارداد پاس ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اور کس اجلت میں ہوا ہے، کیوں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا ہے۔ آج پورا بلوچستان کی نظر اس قرارداد پہ ہے، اور وہ مزاحمت کار جو اس بنیاد پہ مزاحمت کر رہے، آج وہ اس کو پھر ایشو نہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ ہے، ان کے لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے، اس کو اٹھا کے اس پہ کچھ اور سوچنے کی اس پہ جا پہنچے ہیں۔ اسی طریقے سے آج اے پی ایس کے شہداء کے بچوں کے شہادت کا دن ہے، آج بھی ہم دہشت گردی کے پشت پہ کھڑے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں ایک باعزت آدمی سے، ایک سیاسی آدمی سے ہمارے مقتدر قوتوں کو ایک دہشت گرد پسند ہے، ایک اس کردار کے مالک شخص کو وہ ترجیح دیتے ہیں جو جرائم پیشہ ہو، جو انتہا پسندی میں انوالو ہو، جو دہشت گردی میں انوالو ہو۔ آج بھی ان سرچشموں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، بڑے عجیب و غریب گانے بنائے جاتے ہیں، انہوں نے قربانی دی کس چیز کے لیے؟ ان بچوں نے کس چیز کے لیے قربانی؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ یہ تو چھوٹے عمر کے بچے تھے، اسکول جا کے کچھ حاصل کرنے گئے ہوئے تھے۔ تو جناب چیئرمین جب وہ شہید ہوئے تو سب نے کہا اس نے قربانی دی اس ملک کے لیے، یہ مورچے میں لڑ رہے تھے، یہ کسی کے خلاف کسی جنگ میں لڑ رہے تھے، یہ تو کچھ حاصل کر کے مستقبل کے کچھ بننے والے تھے۔ لیکن پھر بھی ہم نے دہشت گردی سے سبق سیکھا ہے جس نے ہمارے حالات کو اس نیچ پہ پہنچا کے رکھ دیا ہے، اور نہ ہم نے ووٹ کے تقدس سے سبق سیکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم آج بنگلہ دیش کی صورت میں ہم سے جدا ہوا ایک ملک دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی کیا مسئلہ تھا؟ ایک اکثریت کو تسلیم کرنے سے انکاری قوتوں نے دو لخت کر دیا پورے ملک کو۔ تو جناب چیئرمین، سب سے پہلے تو چمن کے واقعے کا کیسے نوٹس لیا جا سکتا ہے، اس کا ایک نوٹس لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ خدا را اس ملک کے اداروں کو ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی پشت پناہی چھوڑ دے، انتہا پسند قوتوں کی پشت پناہی چھوڑ دے، جس کو آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہو، جس کو آپ اپنے اساسجات کہتے ہو، جس کا خمیازہ اے پی ایس شہداء سے لے کے عوامی نیشنل پارٹی کے ہزاروں شہداء، اس پشتون وطن کے ہزاروں شہداء، اس بلوچ و دھرتی کے ہزاروں شہداء، اس کی صورت میں ہم بھگت رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ان کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را مزید یہ سلسلے ختم کر دے، کیا عدلیہ کو بھی کنٹرول میں رکھے، پارلیمنٹ کو بھی کنٹرول میں رکھ دے، اور یہاں تک کہ ایک یونین کونسل کے ایک معمولی کونسلر تک بھی کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی مرضی کا منتخب ہو جائے۔ تو اس سے آپ کیا حاصل کرو گے؟ جس پارلیمنٹ پہ بل فرض کرے لوگوں کا اعتماد نہ ہو، عوام کا اعتماد نہ ہو، اس کا حاصل پھر کیا ہوگا؟ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کے لیے راتوں رات کبھی آپ ڈی ایچ اے کا بل لے آؤ، کبھی اس طرح کے بل لے آؤ، کبھی اس طرح کی چیزیں کر دے۔ تو جناب چیئرمین، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کے آئین کے تحت جس ادارے کا جو بھی آئین اختیارات تجویز کرتے ہیں اسی کے فریم آف ورک میں رہ کے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جوڈیشری آپ کی جس پوزیشن پہ، جس طرح میں نے شروع میں بات کی، یعنی یہاں پہ لوگ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، جرنیلوں کے نام تک لیتے ہیں، اداروں کے نام تک لیتے ہیں، دنیا جہاں کے الزامات لگا دیتے ہیں، اور ایک منتخب پارلیمنٹیرین وہ جس ایک کیس میں اس کا ضمانت ہو جاتا ہے، اگلے دن کوئی ایف آئی آر اس کے اگینسٹ درج ہوتا ہے، اگلے دن جب اس میں اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، تیسرے دن اس کے خلاف کوئی اور ایف آئی آر درج ہوتا ہے۔ لیکن جس نے اداروں کو چیلنج کیا ہے، جس نے بائی نیم جرنیلوں کے نام لیے ہیں، وہ آزاد گھوم پھر رہے ہیں۔ جس نے دہشت گردی کے خلاف اپنے گھر سے
18 جنازے علی وزیر نے دیے. اس نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو, مجھے وزیر خارجہ بنا دو, مجھے پناہ گورنمنٹ کی پورٹ فولیو دے دو. وہ صرف اپنی دھرتی کی امن چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے ناطے کم سے کم جو زندگی گزارے وہ پرامن طریقے سے گزار سکے, لیکن اس کی سزا وہ بھگت رہے, اور 2 سال سے ایک منتخب پارلیمنٹیرین ہونے کے ناطے اس وقت تک جیل میں. تو یہ دوہرا معیار پارلیمنٹ کی سطح پہ, عوام کی سطح پہ, قوم کی سطح پہ جو ہمیں مل رہا ہے, اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ چونکہ علی وزیر کا لوکل جو ہے وہ پنجاب سے نہیں. آج جتنے بھی وہ لیڈرز جو صرف اس بات پہ ناراض ہے کہ ہمیں وزارت عظمیٰ سے کیوں ہٹایا گیا, ہمیں حکومت سے کیوں نکالا گیا, یا آج حکومت مانگ رہے, یا کل کے اس وقت کی اپوزیشن نے جو اس بات پہ واویلا کر رہے تھے کہ ہمیں حکومت کیوں نہیں مل رہی ہے, ہمارے خلاف کیسز کیوں بنائے جا رہے ہیں, آج لوگ لندن میں بیٹھ کے اس کو جو ہے پاسپورٹ بھی مل رہا ہے, اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہے, اور ایک منتخب بندہ وہ جیل کاٹ رہا ہے, وہ سزا بھگت رہا ہے. تو یہ 2 طرز کے رویے جو پیغام پورے ملک کی سطح پہ اقوام کو دے رہے. میں جناب اسپیکر آن دا ریکارڈ اس فلور پہ کہتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن اس کا خمیازہ ہم بھگتیں گے. پہلے اس کے کہ ہر بچے سے لے کے ہر خاتون تک لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرے, اس سے پہلے اس کا کوئی مناسب آئینی قانونی حل نکالا جائے. شکریہ جناب اسپیکر. میر سلیم خان